اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض وبما أنفقوا من أموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعناكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا۔ عزیز دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ نساء آیت نمبر 34 تلاوت کی ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے مردوں کی فضیلت کو جو عورتوں پر ہے اس کو بیان فرمایا ہے۔ زید بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی لڑکی حبیبہ کا نکاح حضرت سعد بن ربیع سے کر دیا تھا۔ میاں بیوی کا آپس میں اختلاف ہوا۔ خامند نے ایک تماچا مار دیا۔ حبیبہ نے اپنے والد سے شکایت کی۔ والد ان کو لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ حبیبہ کو حق حاصل ہے کہ جس زور سے سعد بن ربیع نے ان کو تماچا مارا ہے وہ بھی اتنے ہی زور سے ان کو تماچا ماریں۔ یہ دونوں دربار رسالت سے چلنے لگے تاکہ بدلہ لے لیں کہ یہ آیت نازل ہوئی اور یہ حکم جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دیا تھا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر منسوخ کر دیا۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بلایا، اور کیونکہ اس آیت میں عورت کی مار پیٹ کو جائز قرار دے دیا گیا تو پھر مرد سے قصاص لینے کی اجازت نہ دی گئی۔ تو آیت نازل ہونے پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کو بلا کر اللہ کا حکم سنا دیا اور انتقام لینے کا حکم منسوخ کر دیا۔ پڑھتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے اس میں مردوں کو فضیلت دی ہے۔ ارشاد ہوتا ہے الرجال قوامون، رجال رجل کی جمع ہے مرد، الرجال قوامون مرد حاکم ہیں علی النساء عورتوں پر، بما فضل اللہ اللہ تعالیٰ نے ان پر اپنا فضل کیا ہے، بعضهم علی بعض یعنی جس طرح اللہ نے ایک کو دوسرے پر فضیلت دی ہے یعنی مردوں کو عورتوں پر اللہ نے فضیلت دی ہے۔ وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ وَبِمَا أَنفَقُوا کیونکہ یہ خرچ کرتے ہیں من اموالہم اپنے مال سے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے بتایا ایک ریزن، ایک وجہ بتا دی کہ مرد جو ہیں وہ عورتوں پر خرچ کرتے ہیں۔ آگے ارشاد فرمایا فالصالحات قانتات، نیک عورت کون ہوتی ہے؟ ارشاد ہو رہا ہے فالصالحات، پس وہ نیک عورت ہوتی ہے قانتات جو اپنے خامند کی فرما بردار ہوتی ہے، اس کی ادب کرنے والی ہوتی ہے، حافظات للغیب اور وہ حفاظت کرتی ہے اپنی عزت کی اور خامند کے مال کی، للغیب جب خامند غیب ہوتا ہے یعنی موجود نہیں ہوتا، بما حافظ اللہ اللہ کی حفاظت سے، اللہ اس کو یہ حفاظت دیتا ہے، وہ خود کہاں کر سکتی ہے، تو اللہ کی حفاظت سے وہ خامند کے مال کی، اس کی غیر موجودگی میں اور اپنی عزت کی حفاظت کرتی ہے۔
تو یہ نیک عورت ہوتی ہے۔ آگے ارشاد فرمایا واللتی تخافون، اور اگر آپ کو خوف ہو جائے نشوزہن کہ عورت نافرمان ہو گئی ہے، سرکش ہو گئی ہے، فائزوہن، تو پھر اس کو ذرا پیار محبت سے اس کو سمجھائیں، یعنی اس کو نصیحت کریں، اس کو سمجھائیں، اس کو بتائیں کہ آپ غلط ہو گئی ہیں، آپ اپنی اصلاح کر لیں، آپ بہتر ہو جائیں۔ اگر وہ نہیں مانتی پھر اللہ فرماتا ہے وَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ، وَهْجُرُوهُنَّ، پھر اس کو علیحدہ کر دو، فی المضاجع، اپنے بستر سے، یعنی بستر پر نہ آنے دو، یعنی اس کے ساتھ جنسی تعلق ختم کر دو۔ تو اگر پھر بھی وہ نہیں مانتی تو پھر اللہ فرماتا ہے وَاضْرِبُوهُنَّ، پھر اس کو مارو۔ یہ مارنا ایسے نہیں ہے کہ اس کی ہڈیاں توڑ دو یا اس کو زخمی کر دو، بلکہ ایسا مارو کہ اس کو احساس ہو جائے کہ اللہ کا حکم ہے یہ مارنے کا، اس لیے مجھے اللہ کے حکم سے مار پڑی ہے تاکہ میں غلط تھی اب بہتر ہو جاؤں، ٹھیک ہو جاؤں۔ اور مار کے بعد اگر وہ بہتر ہو جائے، اللہ فرماتا ہے فَإِنْ أَطَاعْنَاكُمْ، اور اگر پھر وہ فرما بردار ہو جائے آپ کی، فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا، پھر آپ نہ ڈھونڈو کوئی اور راستہ اس کو تنگ کرنے کا۔ ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، کانا علیًا کبیرہ، بے شک اللہ تعالیٰ بڑی شان والا اور بڑی عظمت والا ہے۔ تو اس لیے آپ سمجھو کہ شان بھی بڑی اللہ کی ہے، عظمت بھی بڑی اللہ کی ہے۔ اپنے آپ کو بڑا نہ سمجھنا۔ اللہ نے مردوں کو کہہ دیا کہ آپ جیسے اللہ نے حکم فرمایا اس کے مطابق آپ نے عورتوں کے ساتھ تعلق رکھنا ہے، تاکہ ہر وقت آپ کے ذہن میں یہ رہے کہ اللہ سب سے بڑی شان والا ہے اور بڑا ہی سب سے عظیم وہی اللہ ہے۔ اس لیے خود اپنے آپ کو بڑا نہ سمجھنا کہ آپ کوئی زیادتی کر بیٹھو ان پہ۔ اگر آپ نے کوئی زیادتی کی تو قیامت کے دن جواب دینا پڑے گا۔ تو اس آیت میں ہم اس کو 3 حصے بناتے ہیں۔ پہلا حصہ الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض وبما انفقوا من اموالهم، یہ پہلا حصہ کہ اس میں اللہ نے فرمایا کہ مرد عورتوں پر مسلط ہیں، حکمران ہیں، حاکم ہیں، نگران ہیں، اس بنا پر کہ اللہ تعالیٰ نے مردوں کو عورتوں پر فضیلت دی ہے اور یہ کہ مرد اپنا مال خرچ کرتے ہیں۔ تو یہ پہلا حصہ ہے، اس پر ہم انشاءاللہ بات آج کریں گے اور اگلے حصے کو اگلے حصے میں ڈالیں گے، پھر اس کے بعد تیسرا حصہ بنائیں گے۔ دوسرا حصے میں اللہ تعالیٰ نے نیک عورت کی تعریف فرمائی ہے۔ فالصالحات، نیک عورت کون ہوتی ہے؟ قانتات، جو با ادب ہوتی ہے، فرما بردار ہوتی ہے اپنے خامند کی۔ قانتات کا مطلب با ادب فرما بردار، جو اپنے خامند کی ہوتی ہے، وہ نیک عورت ہوتی ہے۔ حافظات للغیب، وہ اپنے خامند کے مال کی حفاظت کرتی ہے جب خامند موجود نہیں ہوتا، غائب ہوتا ہے، اور اپنی عزت کی بھی حفاظت کرتی ہے۔ بما حافظ اللہ، اللہ اس وقت اس کی حفاظت کرتا ہے، اللہ کی حفاظت سے وہ خامند کے مال کی بھی حفاظت کرتی ہے اور اپنی عزت کی بھی حفاظت کرتی ہے۔ واللتی تخافون، آگے یہ تیسرا حصہ ہے، یہ دوسرا حصہ یہ عورت کی نیک عورت کے بارے میں، اور تیسرا جب عورت تھوڑی سرکش ہو جائے، نافرمان ہو جائے، اس کو تیسرا حصہ ہم بنا لیتے ہیں۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے واللتی تخافون، اور اگر آپ کو خوف ہو نشوزہن، کہ وہ نافرمان سرکش ہو گئی ہے، تو فائزوہن، پھر اس کو سمجھاؤ، ذرا نصیحت کرو، سمجھاؤ، بتاؤ کہ بھئی یہ تو غلطی کر بیٹھی ہے، تو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے خلاف ہو گئی ہے، تو اپنی اصلاح کر لے، توبہ کر لے اور معافی مانگ لے اور دوبارہ اپنی زندگی میں یہ سیدھے راستے پر آ جا، اچھا ہے، نیک بن جا، اس طرح اس کو محبت پیار سے بندہ سمجھائے۔ تو اگر وہ نہیں مانتی وَاہْجُرُوهُنَّ، پھر اللہ فرماتا ہے وَاہْجُرُوهُنَّ فِی الْمَضَاجِعِ، وَاہْجُرُوهُنَّ، پھر علیحدہ کر دو اس کو، فِی الْمَضَاجِعِ، اپنے بستر سے،
یعنی اپنے بستروں سے علیحدہ کر دو، مطلب یہ ہے کہ اس کے ساتھ جنسی تعلق ختم کر دو۔ لیکن وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تشریح میں فرماتے ہیں کہ وہ اسی گھر میں رہے، گھر سے باہر نہ جائے، اسی گھر میں رہے اور اس سے تعلق بے شک ختم کر دو۔ اگر جنسی تعلق ختم کرنے پر بھی وہ نہیں سمجھتی، اس کو ضد قائم رہتی ہے اس کے اندر، تو پھر اللہ فرماتا ہے وَضْرِبُوهُنَّ، پھر اب اس کو مارو۔ مارنا یہ نہیں ہے کہ آپ اس کی ہڈیاں توڑ دو یا اس کو زخمی کر دو، یہ نہیں ہے، بلکہ آپ تھوڑی بہت مار جو ہوتی ہے یعنی اس کو دو تاکہ اس کو احساس ہو جائے کہ یہ مار اللہ کے حکم سے ہو رہی ہے، میری غلطی واقعی ہو گئی ہے، تو پھر وہ توبہ کر لے گی اور اچھی ہو جائے گی۔ اس لیے اللہ نے فرمایا فَإِنْ أَطَاعْنَاكُمْ، پس اگر وہ فرما بردار ہو جائے تمہاری، فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا، پھر کوئی راستہ نہ ڈھونڈو اس کو تنگ کرنے کا، پھر کوئی اور راستہ نہ ڈھونڈو، کوئی اور بہانہ نہ ڈھونڈو جس سے اس کو تنگ کرو، پھر یہ نہ کرنا۔ اگر کرو گے تو قیامت کے دن پھر جواب دینا پڑے گا۔ اس لیے اللہ نے فرمایا ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، کانا علیًا کبیرہ، بے شک اللہ تعالیٰ بڑی شان والا ہے، علیًا بڑی شان والا ہے، کبیرہ بہت ہی بڑا اللہ ہے، عظیم ہے۔ تو آپ اپنے آپ کو عظیم نہ سمجھنا، اپنے آپ کو بڑی شان والا نہ سمجھنا، اللہ بڑی شان والا ہے۔ آپ زیادتی نہ کرنا عورتوں پہ، تو جو اللہ نے فرمایا ہے اس کے مطابق عمل کرنا ہے۔ تو یہ ہے اس میں پہلا حصہ جو ہے الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض وبما انفقوا من اموالہم، اس پر آج ہم بات کریں گے۔ تو پہلی بات جو اس میں آئی ہے قوامون، قوام کہتے ہیں، قوام کا مطلب ہے قائم رکھنا، قائم کرنا یا چلانا۔ چلانے والا جو ہوتا ہے وہ قوام ہوتا ہے نا، گھر چلانے والا یہ مرد ہوتا ہے، عورت اس کو مشورہ دے سکتی ہے، تو اس طرح سے یعنی گھر چلتا ہے، عورت کے مشورے سے مرد جو ہے گھر چلاتا ہے۔ قوام جو ہے وہ گھر کا سربراہ بھی ہوتا ہے، یعنی مرد ہوتا ہے، گھر کا سربراہ ہمیشہ مرد ہوتا ہے، عورت نہیں ہوتی۔ تو اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ قوم فلاح نہیں پا سکتی جس نے تمام امور عورت کے سپرد کر دیے۔ تو عورت کے سپرد اگر آپ سب کچھ کر دیں گے تو گھر بھی آپ کا ٹھیک نہیں چلے گا، پرابلم پیدا ہو جائیں گے۔ اور اسی طرح سے آپ خود سوچیں کہ ملک ہے وہ آپ کیسے عورت کے حوالے کر سکتے ہیں؟ تو اس لیے ملک کے جب امور سارے عورت کے حوالے کر دیں گے تو پھر ملک بھی ترقی نہیں کرے گا، اس میں کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ تو کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، بخاری شریف میں یہ حدیث موجود ہے کہ وہ قوم ہرگز فلاح نہیں پائے گی جس نے اپنے امور ایک عورت کے سپرد کر دیے، بخاری شریف کی حدیث ہے۔ تو اس لیے گھر کا نظام چلانا، اخراجات پورے کرنا، اپنے بیوی بچوں کی ضرورت پوری کرنا مرد کا کام ہے۔ مرد گھریلو ضرورتوں کو پورا کرنے اور کسب معاش کرنے کا ذمہ دار ہے، جبکہ عورت امور خانہ داری اور بچوں کی تربیت اور حفاظت کی ذمہ دار ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ترمذی شریف ابن ماجہ میں حدیث موجود ہے کہ تم میں سے اچھا شخص وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے، بیوی بچوں کے لیے اچھا ہے، اور میں اپنے خاندان کے لیے، اپنے بیوی بچوں کے لیے، سب کے لیے اچھا ہوں، تم سے سب سے اچھا ہوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ ترمذی شریف ابن ماجہ میں حدیث موجود ہے۔ مردوں کو عورتوں پر اللہ تعالیٰ نے فضیلت دی ہے۔ مرد عورتوں کے محافظ ہیں، نگران ہیں اللہ کے حکم سے، اس لیے کہ مرد اپنا مال خرچ کرتے ہیں، انہیں لباس مہیا کرتے ہیں، انہیں مسکن یعنی رہنے کی جگہ مہیا کرتے ہیں، اس لیے مرد عورتوں پر فضیلت رکھتے ہیں۔ اس کی مختلف وجوہات ہیں۔ عورت مرد پر انحصار کرتی ہے، اس کی محتاج ہے۔ دیکھیں، جب بچی ہوتی ہے، عورت بچی پیدا ہوتی ہے تو وہ اپنی مردوں کی محتاج ہوتی ہے، اپنے والدین کی محتاج ہوتی ہے۔ مرد اس کا والد جو ہے وہ یعنی اس کے انڈر ہوتی ہے، اس کی محتاج ہوتی ہے۔
پھر جب وہ والد اس کی شادی کر دیتا ہے وہ کسی مرد سے، پھر وہ اپنے شوہر کی محتاج ہو جاتی ہے. تو عورت جو ہے ہر وقت مرد کی محتاج رہتی ہے. تو اس وجہ سے آپ غور کریں کہ مرد جو ہے اس کو اللہ نے عورت پر نگران بنایا ہے. عورت مرد کے محتاط ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں عورت پر ہاتھ اٹھانے کا حق بھی مرد کو دیا ہے کہ اگر نافرمان ہو جائے تو وہ صحیح نہ ہو تو ہاتھ سے مارنے کا حق بھی اس کو اللہ نے دیا ہے. تو اسی طرح آپ دیکھیں، غور کریں کہ جہاد جو ہے اس میں بھی مرد کو اللہ نے کتنی عظمت دی ہے. عورت اس قابل کہاں ہے کہ وہ جہاد کرے؟ یہ مرد ہی ہوتے ہیں جو سینہ تان کے دشمنوں کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں اور شہادت کا رتبہ پاتے ہیں. عورت ڈرپوک ہوتی ہے، تو اس لحاظ سے وہ اس طرح کی بات نہیں ہے. ہاں، کچھ عورتیں ہوتی ہیں جو وہاں میدان جنگ میں مدد کرتی ہیں، نرسنگ کرتی ہیں، مدد اسلام کے مطابق وہ ہیلپ کرتی ہیں. آپ مختلف جنگوں میں دیکھا ہے. تو لیکن مرد کا رتبہ جو ہے، شان اتنی ہے کہ وہ عورت پر غالب ہے. عقل کی پختگی مرد میں ہوگی، وقار کی پختگی مرد میں ہوگی، صبر اور بہادری، جفاکش ہونا، یہ مرد کی خصوصیات ہیں. عورت میں صبر کم ہوتا ہے. اگر دیکھیں، سب سے بڑی بات یہ ہے کہ مرد کو طلاق کا حق حاصل ہے. عورت طلاق نہیں دے سکتی، مرد دے سکتا ہے. مرد کو اتھورائز کیا گیا ہے، اس لیے مرد کی شان بڑی ہے. عورت کو اگر اتھورائز کیا جاتا، اگر اس کو طلاق کا حق دیا جاتا تو وہ دن میں کتنی بار مرد کو طلاق دے چکی ہوتی. تو اس لیے جو ہے یہ اللہ کی شان ہے کہ اللہ نے سب کچھ جو عطا فرمایا ہے بڑے قانون اور طریقے سے سب کچھ بتایا ہے، اور پھر رولز ریگولیشن بتائے ہیں، قوانین بتائے ہیں. مرد کے پاس عبادت ریاضت کرنے کا بہت وقت ہوتا ہے عورت کی نسبت. پورا مہینہ دیکھیں تو ایک ہفتہ تو عورت کا منتھلی پیریڈ میں چلا جاتا ہے، تو وہ ماہواری میں ہوتا ہے، تو وہ نہیں پورا مہینہ عبادت تو ریاضت نہیں کر سکتی نا، مرد کر سکتا ہے. اس لیے مرد کا رتبہ بڑھ جاتا ہے. اور دیکھیں کہ اگر طلاق ہو جائے، پہلی طلاق، تو اس کے بعد رجوع کا حق بھی تو مرد کو دیا گیا ہے نا. یہ بھی مرد کی شان ہے. اسی طرح سے آپ دیکھیں کہ اگر عورت قول و فعل سے مرد کی نافرمان ہو جائے تو مرد حاکم ہے، اسے زبانی سمجھائے. اگر نافرمانی سے باز آ جائے تو بہتر، ورنہ اس کے ساتھ سونا چھوڑ دے. پھر بھی اگر اس پر اثر نہ ہو تو اسے ہلکی مار دے سکتا ہے، اس سے زیادہ نقصان نہ ہو. یعنی اس کو احساس ہو جائے کہ یہ مار مجھے اس لیے پڑی ہے کہ یہ میں اللہ کے حکم کے خلاف ہوئی ہوں. تو یہ مرد کا افضل ہونا جو ہے یہ اللہ کی شان ہے. عورت پر ہاتھ اٹھانے کا اختیار بھی اللہ نے مرد کو دیا ہے، یہ بھی مرد کی افضلیت ہے. اب دیکھیں کہ میاں بیوی کا اگر جھگڑا ہو جاتا ہے، وہ اگلی آیت میں پڑھیں گے، تو اس کا تصفیہ کرانے کے لیے بھی مرد آتے ہیں، عورت کے خاندان سے اور مرد کے خاندان سے. تو مردوں کو اللہ نے یہ رتبہ شان عطا فرمایا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جب تم کھاؤ تو اپنی بیویوں کو بھی کھلاؤ، جب پہنو اپنی بیویوں کو پہناؤ، اس کے چہرے پر مت مارو. ان سے علیحدگی کرنی چاہو تو آپ، یعنی علیحدگی سے مراد یہ ہے کہ جب وہ نافرمان ہوں ان سے علیحدہ بستر کرو گے تو گھر سے ان کو باہر نہ نکالو. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ گھر سے باہر نہیں نکالنا. وہ گھر میں رہیں گی لیکن آپ ان کے ساتھ جنسی تعلق نہیں رکھیں گے، کہ یہ اللہ کا حکم ہے. اور اگر فرما بردار ہو جاتی ہیں تو پھر ٹھیک ہے، اگر نہیں ہوتی تو پھر اس کو ہلکی مار دے سکتے ہیں. وَاضْرِبُوهُنَّ. پھر اس کے بعد ٹھیک ہو جاتی ہیں تو پھر کوئی اور آپ ان پر کوئی راستہ نہ ڈھونڈو تنگ کرنے کا. تو یہ اللہ کا حکم ہے. اسی طرح عورت جو ہے آپ دیکھیں کہ غور کریں، عورت کو پیدا اس لیے کیا گیا تاکہ مرد کو سکون دے سکے، اطمینان دے سکے.
حضرت حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا آدم علیہ السلام کے لیے، اور آدم علیہ السلام کے لیے ماشاء اللہ کتنا عرصے تک وہ جنت میں رہی ہیں، آدم علیہ السلام کے ساتھ ان کو سکون دیتی رہی ہیں۔ اور جب کہ یہ پیدائش کا سلسلہ تو دنیا میں جب آئے تو وہ پھر بچے پیدا ہوئے، تو عورت کا اصل کام جو ہے وہ مرد کو سکون دینا ہے۔ اس لیے آپ غور کریں تو حضرت حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو آدم علیہ السلام کے سکون کے لیے اللہ نے پیدا کیا، اور وہ سکون و اطمینان ان کو دیتی رہیں جنت میں کتنا سال، کتنے کیا پتہ کتنے ہزار سال رہی ہیں، 500 سال رہی ہیں، کتنا عرصہ رہی ہیں، اب جنت کا اللہ کو پتہ ہے کتنا عرصہ وہاں رہے ہیں وہ۔ تو اس کے بعد جب دنیا میں آئے ہیں تو پھر وہ یہ جو ولادت کا سلسلہ شروع ہوا، یعنی بچے پیدا ہونے کا، تو عورت کو پھر یہ اللہ نے عطا کیا، تو اس سے پہلے نہیں تھا۔ اصل مقصد جو عورت کا ہے مرد کو سکون دینا ہے، تو اس وجہ سے وہ سکون دینے میں کتنی زیادہ وہ اس میں یعنی اس حق میں جو اللہ نے اس کو دیا تھا کہ مرد کو سکون دینے کا، اس کو کس طرح سے اس نے نبھایا ہے، یہ قیامت کے دن پوچھا جائے گا۔ مرد عورت سے دیکھیں نا اس طرح بھی آگے ہے کہ اگر فوت ہو جاتے ہیں گھر کا بڑا تو مرد کو دگنا حصہ ملتا ہے، عورت کو وراثت میں آدھا حصہ ملتا ہے مرد کی نسبت۔ اسی طرح دیکھیں کہ عورت کی گواہی آدھی ہے اور مرد کی گواہی 2 عورتوں کے برابر ہے، تو یہ بھی مرد کو فضیلت دی گئی ہے۔ اسی طرح دیکھیں کہ رمضان شریف آئے اگر تو مرد پورے رمضان کے روزے رکھے گا، لیکن عورت نہیں رکھ سکے گی، کیونکہ 1 ہفتہ اس کو ماہواری میں لگ جائے گا، تو اس لیے وہ پورے روزے نہیں رکھ سکے گی، جبکہ مرد پورے روزے رکھ کے عبادت اور ریاضت کا زیادہ اجر پائے گا، تو اس لیے مرد کی شان بڑھ جاتی ہے۔ اسی طرح دیکھیں کہ مرد عورت سے اعلیٰ ہے، کیسے کہ مرد کو بیک وقت 4 عورتوں سے نکاح کرنے کا، شادی کرنے کا حق حاصل ہے، شرط یہ ہے کہ وہ انصاف قائم کرے، تو 4 عورتوں کے ساتھ بیک وقت وہ نکاح شادی کر سکتا ہے، جبکہ عورت 1 سے زیادہ خاوند نہیں رکھ سکتی، 1 سے زیادہ خاوند کے ساتھ شادی نکاح نہیں کر سکتی، تو یہ مرد کو حاصل ہے، اس لیے مرد وہ اس کی شان اعلیٰ ہے عورت سے۔ تو اس لیے دیکھیں کہ غور کریں، عورت ایک زمین ہے، بیج تو مرد ڈالتا ہے، عورت کے پاس تو بیج نہیں ہوتا، ہل جیسے کسان ہوتا ہے، ہل چلاتا ہے، پانی دیتا ہے، بیج ڈالتا ہے، پھر اللہ پر توکل کرتا ہے تو پھر اس کی فصل بہت اچھی ہوتی ہے اور اللہ کے فضل سے وہ زیادہ منافع کماتا ہے۔ اس طرح مرد جو ہوتا ہے وہ اپنی زمین پر، کیونکہ قرآن پاک میں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 222 میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ عورتیں تمہاری کھیتیاں ہیں، تو کھیتی بھی اسی طرح کسان کی طرح اس کے اندر مرد جو ہے وہ بیج ڈالے گا، پھر وہ اللہ سے دعا کرتا ہے، پھر وہ اللہ اس کو پھل دیتا ہے اولاد کی شکل میں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے، اللہ تعالیٰ نے مرد کو فضیلت دی ہے عورتوں پر، تو عورتوں کو چاہیے کہ مرد کی فضیلت کو سمجھیں اور مرد کی شان جو اللہ نے بیان کی ہے اس کے مطابق اس کے ساتھ سلوک کریں، اس کا ادب رکھیں اور اس کی فرما بردار بنیں، اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے قیامت کے دن سرخرو ہوں۔ اللہ تعالیٰ توفیق دے، آمین۔